بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ناظرین, زبردست میں آج ہمیں ایک بہت ہی زبردست شخصیت نے جوائن کیا ہے. ہمارے ہی شعبے سے ان کا تعلق ہے, ہماری کولیگ ہیں اور آپ ہوسٹ ہیں, آپ نیوز اینکر رہی ہیں, آج کل پوڈ کاسٹ کرتی ہیں اور کسی تعارف کی محتاج نہیں, اور بھی بہت سارے ان کے حوالے ہیں. اور بعض اوقات تو انہوں نے یعنی کہ ان سے کسی کو گلہ نہیں بھی ہوتا, مگر کسی سے گلہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے انہیں بہت کچھ سننا پڑتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فرح اقرار صاحبہ. ویلکم ٹو دا شو فرح. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار کمنگ. پلیز تشریف رکھیے. بہت بہت شکریہ فرح, آپ نے وقت نکالا, آپ تشریف لائیں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کے بلانے کا. اور یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, کبھی کسی کو کسی سے گلا ہوتا ہے اور شامت اعمال جو ہے, اعمال تو نہیں شامت صرف آ جاتی ہے. کتنی شامت آئی آپ کی موصوف کی وجہ سے؟ اچھا, کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے نا وسیع صاحب کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا, آپ صبح سو کے اٹھتے ہیں اور ایک خبر پاپ اپ کرتی ہے جس کا مجھے بھی نہیں پتا کہ میری زندگی میں ایسا ہو گیا, باقیوں کو بھی نہیں پتا کہ ہماری زندگی میں ایسا ہو گیا. تو ہم خود حیران ہوتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں ہیں, کون ہیں جو ایسی خبریں ڈھونڈ کے لاتے ہیں. ایٹ لیسٹ ہمیں تو بتا دو کہ ہماری زندگیوں میں کیا ہو رہا ہے. تو اٹس اے فیک ورلڈ, بڑی ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن جاتی ہے. تو میں تو اپنے تمام دیکھنے والوں کو بھی کہنا چاہوں گی, بلکہ میرے تو فیملی کے لوگ جب مجھے پوچھتے ہیں, میں کہتی ہوں پلیز اس کو سیریس نہ لیں, اس طرح کی چیزیں آتی رہیں گی اور رکیں گی نہیں, آئندہ بھی آئیں گی, تو آپ لوگ یوز ٹو ہو جائیں. لیکن وہ ذرا نان میڈیا ہے, ان کو سمجھ نہیں آتا. کتنا انسان کی ذہنی صحت پہ, نفسیات پہ اور پھر روزمرہ کے معمولات پہ اس قسم کی چیزوں کا, خاص طور پہ جب بمبارڈمنٹ ہوتی ہے کسی بھی نوعیت کی, اثرات پڑتے ہیں؟ کوئی 1 دہائی سے زیادہ ہو گیا یہ باتیں سنتے سنتے نا, تو اب میرے پہ تو کوئی اثر نہیں ہوتا. بڑا تھک سکن نہیں جس کو کہتے اردو میں, آپ کہہ لیں تو ڈھیٹ ہو گئے میں, کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਆਜ਼ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? لیکن کبھی ایسا ہوا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بات جو ہے وہ حد سے زیادہ آگے بڑھ گئی اور آپ کو لگا ہو کہ نہیں بھئی یہ تو گفتگو سے بھی زیادہ کوئی آگے بڑھ رہا ہے؟ نہیں, اگر آپ جائیں نا لوگوں کے درمیان, جیسے میں پروگرام کرتی تھی, آؤٹ ڈور جاتے تھے ہم, تو جن پر ہم چھاپا مار رہے ہوتے تھے وہ تو ضرور معترض بھی ہوتے تھے اور وہ ایگریشن بھی دکھاتے تھے, ریٹیلیٹ بھی کرتے تھے. لیکن جو ارد گرد عوام ہوتے تھے لوگ, وہ بڑی عزت اور پیار دیتے, کیونکہ ہم ان کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ بڑا ریلیٹ بھی کرتے ہیں. یہ جتنی نیگیٹیوٹی ہے اور ایک عجب سا ماحول بنا ہوا ہے, یہ صرف سوشل میڈیا کی حد تک ہے. وہی شخص جو آپ کو نا کی بورڈ وارئر بن کے بہت برا بھلا کہہ رہا ہے, وہ جب سامنے ملے گا تو پکچر بھی بنائے گا, سیلفی جا کے پھر سب کو دکھائے گا بھی اور لگا بھی دے گا. تو میں وہی کہہ رہی ہوں کہ اتنا فیک ہو گیا ہے کہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. تو تقریباً 20 برس ہو گئے آپ تقریباً. تو آگے بڑھتے ہیں, مگر پہلے ذرا فاطمہ کی طرف بڑھتے ہیں. جی فاطمہ, اور پھر آپ سے کچھ بڑے ہیں ہمیں سوال کرنے. جی فاطمہ. فرح کے لیے ہماری ٹیم نے ایک بہت پیارا پیکج تیار کیا ہے, تو پہلے وہ چل کے دیکھتے ہیں. ਆਹ ਚਲ ਕੇ ਪੈ ਗਈ. ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੋਸਸ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੈਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੂਸ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. ਗੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਕਰ, ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਇਆ. جی بڑا اچھا پیکج بنایا اور کافی ساری یادیں اس سے تازہ ہو گئی. پہلا آج دیکھا آپ نے بالکل چھوٹا سا تھا, اس وقت بہت باتیں کرتا تھا, اب بڑا ہو گیا, اب اتنی باتیں نہیں کرتا, ذرا سیریس ہو گیا. پچھلے دنوں میں نے غزل کہی, اس کا وہ یہ بچوں کے حوالے سے, اس کے حوالے سے, اس کا مطلب یہی ہے, ایک بات کہوں گر ہو اجازت میرے بچوں, ایک بات کہوں گر ہو اجازت میرے بچوں, اب کیوں نہیں کرتے ہو شرارت میرے بچوں. بچوں کا ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں اپنی معصومیت اور شرارت کھو دیتے ہیں. ایسا ہی. اور دوسرا یہ جو ہمارے پاس مشین ہے نا, اس میں بچوں کی معصومیت ہم سے, بلکہ بچوں سے چھین لی. ہم وہ شرارتیں نہیں بچوں کی دیکھ پا رہے. ویسے بالاج زیادہ باتیں کرتا ہے کہ بالاج کے ابو زیادہ باتیں کرتے ہیں؟
बड़ा मुश्किल सवाल आपने किया है। अब दोनों ही कम बातें करते हैं क्योंकि इकरार तो पब्लिकली इतना बोल लेते हैं कि घर आके उनको खामोशी चाहिए अच्छा, होती घर में कम गो है। शुरू से ही बहुत अच्छा, अच्छा, खामोश अच्छा, अच्छा, दबा है। अच्छा, मैं भी ज़ाती तौर ट्विटर पर में तो बहुत बोलते हैं आजकल लिख के बोलते हैं ना, वो जरा आसान होते हैं। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂੰਗਾ। नहीं, मेरा एक इनसे सवाल है, चश्मा लगाकर आप क्यों बैठे हैं स्टूडियो के ਮੈਨੂੰ अंदर? ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਟੌਮ ਕਰੂਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ये बात टॉम क्रूज को पता है? ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। इकरार ने सियासी पार्टी बन गई है कि बना रहे हैं कि बना चुके हैं? अभी तहरीक है, अभी तहरीक है। अब अवाम और नौजवानों को ठीक है, मुतहरिक करने की एक ठीक है। तहरीक है। आगे क्या रुख इख्तियार करता है कुछ नहीं ठीक पता है। हमें। तो भाई जब लोग सियासी पार्टी बनाते हैं, चाहे वो जवाद अहमद साहब हों, चाहे इमरान खान साहब हों, चाहे इकरार हों, चाहे कोई भी हो या दीगर सियासी पार्टीज भी होती, उनकी अल्टीमेट मंजिल तो यही होती है ना कि भाई पावर आए और उसके बाद जो भी उनके अफकार हैं, नज़रियात हैं, उसके मुताबिक वो उसको इम्प्लीमेंट करवा सकें और वो कर सकें। और लाज़िम बात है उसके लिए प्राइम मिनिस्टर या सदर जो है वो बनना पड़ता है। तो आप फिर फ्यूचर की फर्स्ट लेडी होने जा रही हैं? दोयम कह देते थे, इतनी सारी बेग बात है तो। वैसे इकरार का वज़ीर आज़म बनने का इरादा नहीं है, बनाने का। बच्चों को मोटिवेट करें कि आप भी आओ, आप भी बन सकते हो, अच्छा। व्हाई नॉट। तो वो तहरीक है। तो आपसे डिस्कस किया था उन्होंने कि भाई मैं ये करने जा रहा हूँ, या आपको सिर्फ बताया? हम डिस्कशन होती, काम के हवाले अच्छा। से काफ़ी हमारी डिस्कशन अच्छा। होती है। जब भी कोई नया आइडिया मेरे दिमाग में आता है या इकरार के दिमाग में आता है तो वो डिस्कस करते हैं कि अच्छा ऐसे है, ये है, कैसा है। तो फिर मैं उसका तनकीदी जायज़ा भी लेती हूँ, सिर्फ ये नहीं कि जी जी हाँ हाँ कर लेना। तो वो काफ़ी दफ़ा एक्नॉलेज भी करते हैं, काफ़ी जो चीज़ें होती तो हैं ये वो सियासी पार्टी discuss के हवाले भी से करते डिस्कस हैं। हुई थी आपसे? ये बेसिकली वही था कि क्यों एक आम बच्चा, एक नौजवान हम में से उठ के क्यों नहीं आ सकता और वज़ीर आज़म बन सकता। तो ये तो सबके यहाँ है फरा, ये तो सभी यानी बिल्कुल। कि जो पीटीआई का मामला था वो भी यही था, कहते थे कि भी आम आदमी को एम्पावर करेंगे, और भी लोग यही कहते थे। कहते थे लेकिन प्रैक्टिकली किया नहीं किसी ने। और मुझे पूरा भरोसा और उम्मीद है कि इकरार प्रैक्टिकली भी ऐसे ही करेंगे जैसा वो कह रहे हैं। ये देखिए, मैंने उनसे पूछा कि जी पार्टी का नाम क्या रखेंगे आप, या तहरीक का नाम क्या रखेंगे आप? तो उन्होंने कहा देखो मैं तो तहरीक चला रहा हूँ, इस पे नौजवान आएंगे, जब वो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे, वो बैठेंगे, वो अपना चेयरमैन, सेक्रेटरी जो भी ओहदे होते हैं वो खुद चुनेंगे, खुद पार्टी का नाम वो तफवीज़ करेंगे या मतलब सोचेंगे उनमें से जो वो चाहेंगे। यानी जमहूरियत पार्टी से ही शुरू होगी तो फिर आगे बढ़ेगी। इंडिजिनस जिसे कहते हैं ना कि खुद से ये कंसीव नहीं की गई है, ये तासुर क्यों पैदा होगा? ये तो तासुर कोई भी आज उठ के नारा लगाएगा तब्दीली का या पार्टी बनाने का या एक नई सोच का, तो हमारे अंदर बिल्ट इन चला आ रहा है ना कि जो भी पार्टी आती है हम कहते हैं कि जी इसको लाया जा रहा है। तो ये तासुर है। लोगों ने मुझसे भी सवाल किया, बल्कि इतना सवाल किया कि मैं भी शक में आ गई। मैंने एक दिन इकरार से पूछा कि ये जो बातें कर रहे हैं ये सच तो नहीं है कहीं? तो कहने लगे तुम्हें तो ये बात नहीं सोचनी चाहिए। एक बड़े करीबी दोस्त हैं, वो अभी तक यही मानते हैं कि ऐसा ही होगा, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह लोगों को इस बात पे यकीन भी आ जाएगा, क्योंकि जब बिल्कुल आगाज था ना, ट्विटर पर जब बहुत ज्यादा बहस छिड़ी हुई थी, तो उस वक्त लोगों का तासुर कुछ और था, लोग और तरह से बात करते थे। अब जब ये अवामी तहरीक के तौर पे आ गया इकरार, बहुत सी जगहों की विजिट कर रहे हैं, नौजवानों से मिल रहे हैं और उनको मोटिवेट कर रहे हैं, तो अब और तरह से बात होने लगी है। लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि एक शख्स अपने लिए नहीं कह रहा कि मुझे वज़ीर आज़म बना दें, वो कहता है आप बन जाएं। मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले किसी ने ऐसी कोई बात की हो। ये क्यों तासुर आता है कि एक ही पार्टी को आपकी तरफ से या इकरार की तरफ से हिट किया जाता है? बहुत सारे और भी जो दीगर पार्टीज हैं वो भी तो बहुत सारी गलतियां वो याद नहीं रखा जाता, किया तो सब पे, तनकीद सब पे की जाती है। अगर मैं अपने करियर की भी बात करूं तो हम कराची में बहुत वक्त गुजार के लाहौर आए, तकरीबन 12 साल का वक्त वहाँ गुजरा। तो सिंध गवर्नमेंट थी और वहाँ पर हम गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को ही बेनकाब करते थे। इवन इकरार का आप प्रोग्राम देखें तो वो सिंध हुकूमत को ही हम बेनकाब कर रहे थे ना, एक तरह से इदारों को, वो सब तो वो लोग भूल जाते हैं। या जब नून लीग की हुकूमत थी जो कुछ, क्योंकि हुकूमत पर ही एतराज़ होगा। क्योंकि इस वक्त तो देखें ना, इस वक्त अगर आपने हुकूमत लेनी है तो इस वक्त तो आपने मौजूदा हुकूमत से हुकूमत लेनी है ना, तो वो असल में आपकी मुखालिफ हुई। तो हुकूमत पे ही तनकीद होती है ना, लेकिन मगर अब वो लोगों का कहना है कि हुकूमत पे नहीं हो रही, कहीं और हो रही है। वो बस ठीक है, लोग जो सोचते हैं सोचने दे, आगे वक्त बताएगा कि क्या होता है और क्या नहीं होता। तो मगर बहरहाल मुझे लग रहा है कि आप भी अमली सियासत में कल को जलसे भी करते नजर आएंगे आप।
تقریریں تو کی ہیں کالج میں, یونیورسٹی میں, تو تقریر کرنا مشکل نہیں ہے, لیکن سیاست سے ریلیٹڈ تقریر میرا نہیں خیال. ویسے کسی چیز سے مجھے کسی بڑے نے یہ سکھایا تھا کہ یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ 100% ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ بعض اوقات انسان کو اپنے ذہن کا اور اپنے قسمت نصیب کا بھی نہیں پتا ہوتا. میری چاہ اور ارادہ ایسا نہیں ہے, لیکن یو نیور نو. وہ جو بریک پہ جانا ہے, میں چاہوں گا کہ جو آپ کا سفر تھا انویسٹیگیٹو جرنلزم کا ایز اے جرنلسٹ کے طور پہ, اس میں کون سی ایسی چیز ہے جس نے آپ کو بہت زیادہ ڈسٹرب کیا, یا کوئی ایسا تجربہ جو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے حافظے میں رہ گیا اور لوگوں تک پہنچنا چاہیے, جس سے لوگ سیکھ سکیں, اپنی اصلاح بھی کر سکیں, کسی حوالے سے اسے روک بھی سکیں, تو وہ بھی شیئر کیجیے گا. دوسرے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ سینئر تھیں یا اقرار سینئر تھی, یہ جو ہمارا یہ جو اسٹنگ آپریشن والے اور اس طرح کے جو اقرار کا پروگرام ہی پہلے شروع ہوا تھا, پھر اقرار کو. اور آپ اس سے کتنی جونیئر تھی پروگرام میں؟ ہاں مورولس کچھ مارک کا فرق ہوگا. اچھا. اچھا پروگرام پہلا ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਇਹ ਸਨ. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, تھوڑے وقفے کے بعد واپس آتے. دیکھو خواتین نا صرف بہتر ہوتی ہیں, سینئر نہیں ہوتی ہیں, ذہن میں رکھیے آپ. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ مطمئن ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. وہ بہتر ہوتی ہیں, سینئر نہیں ہوتی ہیں, آپ کے ذہن میں. وہ ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے, عورتیں خوبصورت ہوتی ہیں یا بہت خوبصورت ہوتی ہیں. نہیں بالکل ٹھیک بات ہے, کوئی شک نہیں. ناظرین stay with us, کہیں نہیں جائیے. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی ٹیلنٹڈ خاتون محترمہ فرح اقرار صاحبہ. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور فاطمہ صاحبہ کیا ہے پروگرام کے اس میں؟ جی شاہ جی, فرح صاحبہ ہمارے ایک پروگرام میں سیگمنٹ ہے, اس کا نام ہے میرا کچھ سامان. تو یہ جادوئی پٹارا آپ کے سامنے موجود ہے, دیکھتے ہیں آپ کے لیے کیا نکالتا ہے. یہ فرمائیے کہ یہ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو فاطمہ نے ابھی اناؤنس کیا, مگر یہ بتائیے کہ میں جاننا چاہتا تھا کہ کوئی ایسی یاد, کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھتی ہیں کہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے, پہلے آپ نے شیئر نہ کی, جسے لوگ سیکھ بھی سکیں. بالکل. میں نا جو آج کل کی بچیاں ہیں اور جو خواتین ہیں, ان سے ایک خاص بات کہنا چاہوں گی کہ محبت ایک بڑا پیارا جذبہ ہے, لیکن جو انسان آپ سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے, ذرا اس کو جانچ پرکھ لیں. کیونکہ ابھی لائف کوچنگ میں کرتی ہوں تو ایسی بہت سی بچیاں آتی ہیں جو محبت کے نام پر اتنا سفر کرتی ہیں کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ پہلے آپ کچھ وقت ہمارے ساتھ گزار لیجئے, پھر ہم رشتہ لے کر آپ کے گھر آ جائیں گے. وہ رشتہ تو پھر کبھی بھی نہیں آتا. کچھ لوگ یہاں تک ان کو مجبور کرتے ہیں کہ گھر کا سب ساز و سامان جمع کرو اور آ جاؤ تم میرے پاس, گھر والوں کو بعد میں منا لیں گے. وہ اپنے ساز و سامان سے بھی ہاتھ دھوتی ہیں, پھر وہ اس مشکل میں پڑ جاتی ہیں کہ اب ہم واپس گھر کیسے جائیں. ادھر بھی ایکسیپٹنس نہیں ہو پا رہی. تو پروگرام جب میں کیا کرتی تھی تو ایسی بہت سی بچیاں اس جگہ پر تھی جہاں ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا, اور وہ اپنی اس بدنامی اور گھر کی بدنامی اور ایک گلٹ میں مبتلا ہو کر وہ کچھ کر رہی تھیں کہ میں اس کو بیان بھی نہیں کر سکتی. وہ بہت تکلیف دہ ہے. تو یہاں تھوڑا سمجھداری سے کام لینا ہوگا بچیوں کو, کہ آپ ضرور یہ دیکھ لیں کہ جو شخص یہ باتیں آپ سے کر رہا ہوگا, یہ باتیں بالکل سچ نہیں ہوتی, کیونکہ جو عزت دار انسان ہوگا وہ آپ کی عزت رکھے گا, آپ کے گھر والوں کی عزت رکھے گا, اور وہ شادی سماج میں دین نے کہا ہے. تو یہ میں خواتین کے لیے ضرور کہنا چاہوں گی. یہ آپ نے خاص طور پہ اس کا ذکر کیا, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے مشاہدے میں اور تجربے میں اور آپ کے حافظے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس نے بہت زیادہ آپ کو ڈسٹرب کیا ہے, کیونکہ بہت سے کیسز اسی سے ریلیٹڈ آتے ہیں جہاں پر محبت میں دھوکہ کھا کے بچیاں زندگی میں وہ قدم اٹھا لیتی ہیں جو کہ پھر ان کی سمجھ سے بھی باہر ہو جاتا ہے, اور ان کو زندگی مطلب آپ سوچیں 360 اینگل چینج ہو جاتی ہے, اور وہ بڑی میزریبل لائف گزار رہی ہوتی ہے. بعض اوقات گھر والے بھی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. بلکہ مجھے یہاں سے ایک کیس بھی یاد آ گیا, دعا زہرا کا کیس, جہاں پر میں کہتی ہوں کہ ان کے والد صاحب نے جتنا فرملی کھڑے ہو کر اپنی بچی کا ساتھ دیا, اور وہ اس بات پر بالکل 100% کھڑے رہے کہ میری بچی کو ورگلایا گیا ہے, اس کو بہکایا گیا, میں اس کو واپس لے کر جاؤں گا. واپس لے کر گئے, اور آج وہ بچی خوش و خرم انداز میں اپنی زندگی گزار رہی ہے. یہ آپ نے فرح بڑی اہم بات کی. بنیادی بات تو یہی ہے کہ بچوں کو, بچیوں کو جو بھی معاشرتی اقدار ہیں, دینی اقدار ہیں, قانونی جو طریقہ کار ہے, اس کے مطابق زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے. مگر انسان ہے, کسی بھی شخص سے, کسی بھی خاندان میں کہیں پہ بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے. تو میرے خیال میں ان خاندان والوں کو بھی اپنے بچوں کو یہ ضرور اتنا کانفیڈنس دینا چاہیے, سکھانا چاہیے کہ کھلاؤ سونے کرنے والا. دیکھو ان کو پتا ہوگا کہ بہت محبت کرتے ہیں اور ہم نے غلطی ہوئی, مگر ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے غلطی کی ہے تو ہم جا کے اگر
واپسی کا دروازہ بند نہیں ہوگا کبھی بھی ہمارے اس کا. اب بچوں سے دوستی کریں. آپ بچوں کو, اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ آپ روپ میں رکھیں یا ان سے بہت ڈسٹنس کریٹ کر لیں. جیسے پہلے ہوتا تھا نا کہ والد گھر آتے تھے تو بچے خوف زدہ ہوتے تھے, ماؤں نے ایک خوف بٹھایا ہوتا تھا, وہ کمروں میں بند ہو جاتے تھے. اب کے والد اگر اپنے بچوں سے, بچیوں سے خاص طور پر دوستی کر لیں گے تو ان کو زمانے کے نشیب و فراز بھی سکھا سکیں گے, اور بچے خوفزدہ نہیں ہوں گے کہ کوئی غلطی کر کے گھر آئیں گے تو ماں باپ سے کہہ سکیں گے. تو وہاں وہ سدھار والا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. یہ گیپ نہیں ہونا چاہیے والدین اور بچوں کے درمیان. میں نے بھی شاہ جی نے کہا کہ بچیاں نے دوستی کرنی چاہیے. میں اپنے بیٹے سے دوستی کر لی. بہت اچھی بات کی. سویرے اٹھ کے کہنا مستانے گڈی دی چابی دے. بچوں کو اپنا احترام تو کسی بھی صورت میں یہ گل نال نال یہ بھی کہی جاؤ نا, بچہ صرف میں تہاڈی مار کے گیا سی. نہیں, یہ تو وہ آئے گا تو میں کان کھینچوں گا اس کی. تو بڑی غلط بات ہے. جس نوعیت کا پروگرام اقرار کر رہے تھے اسی نوعیت کا پروگرام آپ کر رہی تھی. کچھ عرصے کے بعد آپ نے کہا کہ آپ نے بھی وہ شروع کیا. تو کبھی ایسا ہوا کہ اقرار نے بہت آپ کو داد دی ہو, یا اقرار کی کسی اس پہ آپ نے بہت اعتراض کیا ہو پروفیشنلی کہ یہ پروگرام آپ نے یوں کیا, یا اس میں ایڈیٹوریل حوالے سے یا کسی حوالے سے یہ چیز کی گنجائش تھی بہتری کی, یا یہ غلطی کر دی؟ کبھی ایسی کوئی چیز یاد پڑتی ہے؟ اچھا, اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا آپ کے سوال سے, وہ اس سے ریلیٹ نہیں کرتا. ہم پولیس اسٹیشن جایا کرتے تھے اکثر اوقات. الگ یا دونوں؟ الگ. میرا پروگرام ہے, ہم اپنے ریکارڈنگ کے لیے ہماری پوری ٹیم پولیس اسٹیشن گئی ہے اور ان کو نہیں پتا کہ میں اقرار کی مسز ہوں. تو وہ باتیں کر رہے ہوتے تھے اقرار کے خلاف, کیونکہ سب سے زیادہ اقرار نے پولیس کے محکمے پر اعتراض اٹھایا اور ریڈز کیے. وہ اس اقرار نے ایسے کر دیا تھا, وہ ایسے کر دیا. ایک دفعہ ہمیں مل جائے پھر ہم اس کو بتائیں گے, پھر ہم اس کو مزہ چکھائیں گے. اور میں اپنے پروڈیوسر کو بھی کہتی تھی خاموش, بالکل کچھ نہیں بتانا. پھر میں وہ ساری باتیں سن کے اقرار کو کہتی تھی کہ دیکھیں کچھ ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ آپ پولیس کے ہتھے چڑھ جائیں, پھر وہ چھوڑنے والے نہیں ہیں, بہت برا سلوک کریں گے. ایک بار کسی ادارے کے ہتھے چڑھا بھی تھا نا وہ بالکل بڑا ہی کوئی خوفناک آئی بی والا انسیڈنٹ تھا. اللہ رحم فرمائے. وہ تو ہمارے لیے بھی بڑا ٹراماٹائزنگ تھا. اقرار, میں کراچی میں موجود تھی اس وقت, اور ہم ساتھ ہی نکلے اور اقرار کو میں نے ڈراپ کیا جہاں ان کی ریکارڈنگ تھی. تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ میرا فون بند ہو جائے, ہم جس بلڈنگ میں جا رہے ہیں, ایگزیکٹ نہیں بتایا کہ جس بلڈنگ میں جا رہے ہیں وہاں سگنلز کا ایشو ہو سکتا ہے. اچھا, میں فلائٹ میں بیٹھ گئی, میں نے میسج کیا, میسج ڈلیور نہیں ہوا. میں لینڈ کر گئی, میں نے میسج کیا, میسج ڈلیور نہیں ہوا. میں گھر پہنچی, میں پریشانی میں. اب وہ اماد بھائی ہیں اے آر وائی کے جو پریزیڈنٹ ہیں, ان کو میں نے کال کیا. میں نے کہا اماد بھائی کچھ پتہ ہے؟ جی میں نے کہا کچھ پتہ ہے آپ کو کہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا تسلی رکھیں, میں بتاتا ہوں آپ کو. ان کو تب تک کچھ نہ کچھ پتہ چل گیا تھا, اور یہ کافی گھنٹے گزر گئے تھے. اور اس کے بعد پھر جب ہمیں پتہ چلا, اور پھر وہاں پر ایک ہمارے فیملی فرینڈ ہے شکیل بھائی, انہوں نے پھر خیریت بتائی. لیکن جو پھر ویژولز آئے جو اقرار کے, بہت برا حال تھا. پسلی ٹوٹ گئی تھی, یہ کان کا پردہ, یہ کندھا ڈسلوکیٹ تھا, اور وہ سب سلسلہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی محفوظ رکھی, ورنہ اس دن بہت اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہوا, لیکن یہ بہت ہی خوفناک انسیڈنٹ تھا یہ والا. جدو اقرار صاحب دیا تصویراں آئی انہوں نے, وہ مار کٹائی والی, مطلب کان سجے نے, تو بلڈ نکل رہا ہے, بازو انج ہے, تمہیں پتہ جو کرتے ہیں, تو پریشان نہیں ہوئے. اچھا, ہاں جی, شکر ادا کیا کہ ادھر نہیں گئے. یہ فرمائیے کہ ابھی پولیٹیکل پارٹی کی جو بات ہو رہی تھی, تو میں ایک چیز اس میں اور جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ آئیڈیا جو تھا یہ اقرار کے ذہن میں پہلے آیا کہ بھئی جو بھی ہے, جس طرح سے بھی موٹیویٹ کرنا ہے لوگوں کو, جو بھی ان کے اپنے سیاسی خیالات ہیں, یا آپ کے ذہن میں آیا؟ اس کو انیشیٹ کس نے کیا؟ نہیں, اقرار ہی ایسی ڈسکشنز زیادہ کرتے ہیں سیاسی. اب بہت عرصہ ہو گیا. نہیں ہوتا نا, وہ مومنٹ کیا تھا کہ اچھا بھی ایسا کچھ کیا جائے؟ وہ میرے خیال میں جب ان کی ایک مخصوص جماعت کے ساتھ بہت بحث مباحثہ ہوتا تھا, تو اس دوران لوگ کہا کرتے تھے کہ اتنا آسان نہیں ہے, آپ کر لیں, آپ کر کے دیکھ لیں. اور پھر جس طرح کی تنقید تو نہیں میں اس کو کروں گی, بہت کہوں گی, بہت ہی غیر اخلاقی سی چیزیں بھی اس پلیٹ فارم سے ہوتی رہتی ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں. تو شاید اسی لمحے میں کہیں سوچا ہوگا کہ یہ جو تبدیلی کا آغاز, تبدیلی کا تو نعرہ ویسے کسی اور پارٹی کا ہے جن کا یہ ذکر کر رہے تھے, ٹھیک ہے جی, میں تمہیں کیا وہ کوئی نہ کوئی سوچ ضرور جنم لی ہوگی اس وقت, جو اب ذرا ایک تحریک کی صورت اختیار کر گئی, اور اللہ کرے اچھا ہو. اچھا یہ بتائیے, اقرار کا جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے, اقرار کتنی مرتبہ یہ زخم لے کے اور لہو لہان ہو کے گھر واپس آئے؟ تب تو گنتی بھی یاد نہیں کی جانی ہے. بالکل میری تو اس طرح بھی ہویا ہے کہ تسی کہہ لو پٹیاں تو ہے ہی نہیں گھر.
تو پہلے ہاسپٹل جاتا تھا کہ پہلے گھر آتا تھا؟ وہ پہلے ہاسپٹل جا کے میڈیکل ہو کے وہ پٹیاں شٹیاں کرا کے ہمیں بعد میں پتہ چلتا تھا. نہیں تو کدی اس طرح بھی ہوگا پٹیاں پٹیاں کرا کے تہاڈے کول کھلوتے ہون تو تسی کہہ رہے ہو یہ کون بیچارہ اللہ تعالیٰ صحت و زندگی دے. آمین ثم آمین. سچائی کے راستے پہ تو پھر ایسا ہوتا ہی. پاکستان میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں کسی کو بھی کسی کی رائے سے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو مگر اللہ تعالیٰ سب کو سارے سب سے مل کے یہ پاکستان بنتا ہے نا جی. ایسا ہی ہے. اور میں تو یہ بھی کہوں گا آپ یہاں تشریف فرمائیں کسی کی بھی کوئی سیاسی وابستگی ہو یا کوئی سیاسی خیالات ہوں لاظم بات ہے سب کو ہی تہذیب کے دائرے میں رہنا چاہیے. سب کو ہی فیملی کے جو معاملات ہیں اس تک جانے سے گریز کرنا چاہیے اور سب کو سمجھنا چاہیے کہ سب مل کے یہ گلدستہ بناتے ہیں اور کوئی بھی اختلافات ہیں ان کو پیار محبت سے ڈائیلاگ کے ذریعے بحث کے ذریعے دلیل کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. فاطمہ صاحب ایک تو یہ ہے سلیٹ جی ایک یہ ہے واہ اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے زندگی میں اور یہ آپ نے بطور سیاستدان کی وائف کے یا اینکر کے یا بیوی کے کس حیثیت سے آپ نے یہ میں آپ کو بتاؤں گی اس کے اچھا. پیچھے پورا واقعہ ہے اور یہ تو ان کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں. 650 ہو گیا باجی. تو اس سے میموری مجھے یہ یاد آئی کہ ہم پھپھو اپنی کے پاس گئے تھے دراصل والد صاحب کے پاس. تو میری تینوں پھپھیاں استاد ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تو وہ گاؤں کا ایک اسکول تھا گاؤں تھا کوٹ سرور تو وہاں پڑھانے جایا کرتی تھی تو وہ مجھے ساتھ لے گئیں اور جیسے بچے زمین پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں کوئی وہ نہیں تھا پروٹوکول کہ یہ استاد کی بھتیجی ہیں تو ان کو کوئی پروٹوکول ملے گا. وہاں بیٹھ گئے تو مجھے اصل میں ایک ہی تو کرسی ہوتی ہے استاد کی باقی دری ہوتی ہے باقی دری ہوتی ہے بالکل وہی ماحول تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نا عظمت کو جملے میں استعمال کریں لفظ عظمت کو جملے میں استعمال کریں. تو میں نے جملہ بنا دیا تو واپس آئے گھر تو میری پھپھو ہنس رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ باقی پھپھیوں کو بتا رہی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ فرا نے کیا کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جملے کا بیٹا آپ نے کیا جملہ بنایا تھا. میں نے کہا کہ میں نے جملہ بنایا تھا میری خالہ کا نام عظمت ہے. تو وہ سب پھر ہنسنے لگے. تو میں نے کہا اس میں غلط کیا ہے جملہ تو ٹھیک بنا ہے. تو وہ میرے ذہن میں خالہ کا نام میں سمجھ گیا تو اس کے معنی نہیں تھے وہ معنی نہیں تھے. تو اس سے مجھے وہ میموری یاد آ گئی کہ یہ تھا. اور یہ جو ہے نا وسیع صاحب میں کوئی شرارتی بچہ نہیں ہوں آپ بھی جانتے ہی ہیں اور یہ کچھ اور ہی بولیں گے. شرارتی بچے کی اہلیہ تو ہے نا. تو میرے چھوٹے بہن بھائی شرارتی تھے وہ شرارت کرتے تھے اور میں جو ہے بھاگتی بھی نہیں تھی. ظاہر شرارت انہوں نے کی وہ بھاگ جاتے تھے اور اماں کے قابو میں آ جاتی تھی. تو اس ڈنڈے کا جتنا استعمال میرے پر ہوا ہے وہ کسی اور بچے پہ نہیں ہوا. اور اب میں امی کو کہتی میں کہتی امی آپ نے مجھ معصوم پہ بڑا ظلم کیا تھا. پنجابی کا ایک محاورہ بہت اچھا ہے ڈنڈا پیر بگڑیاں تگڑیاں. تو اسی لیے میں شاید بگڑی نہیں زندگی میں کہ ڈنڈے کا بڑا استعمال ہوا. اور یہ جو ہے نا اس سے بھی مجھے ایک میموری یاد آ گئی. جی پہلا میسج اقرار صاحب دیتے ہیں انہوں نے لکھیا سی میرا نا اقرار ہے تو میں آدھی ہیں قرار دی. یہ نا نام کو لے کر کافی میں یہ کہہ رہی تھی کہ میرے پاس آج بھی احساس ہوا کہ واقعی اقرار کا نام ہی اقرار ہے. ویسے وہ کہتے ہیں نام کا اثر ہوتا ہی ہے ذات پر. تو ایسے محسوس بہت شدید اثر ہو گیا. تو یہ نوکیا 3310 اس کو کہا کرتے تھے. تو میرے پاس ایل جی کا فون تھا بڑا اسمارٹ سا اورنج کلر کا جیسے یہ باٹل پڑی ہوئی ہے گلاس پڑا ہوا ہے. تو میرے بردر ان لا کے پاس یہ فون تھا تو میں نے ان سے ایکسچینج کر لیا کہ مجھے اتنا پسند آیا. میں نے کہا یہ مجھے دے دو. اور پھر یہ اتنا بھاری ہوتا تھا کہ کبھی کوئی شرارت کرے تو اس کے سر پر بھی مار دیا جائے. چور چوری نہیں کر سکتا بندہ چھڑوا مارتا چوپ پہ بے ہوش ہو جاتا سی. آپ نے نیوز اینکرنگ بھی کی نا. کوئی ایسی خبر ایسا واقعہ ایسی چیز جو نقش ہو گئی ہو نکلتی نہ آپ کے ذہن سے اور اس کو پڑھنا ڈیلیور کرنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا ہو. سیالکوٹ کا واقعہ جس میں 2 بھائی تھے رمضان کا وہ واقعہ ہے. تو میں اور اقرار ساتھ میں خبریں پڑھ رہے تھے. ہاں موب لنچنگ کا جو 2 بچے تھے نا. جی 2 بچے تھے. اب مجھے ان کے بچوں کے نام یاد نہیں لیکن وہ
हमारे पास तो जी हाँ, footages रॉ फुटेज आती आती है, है और उस- वो जी सारा हाँ। वो मॉनिटर पे चल रही थी और मैंने सिर्फ एक जुमला बोला होगा, उसके बाद मुझे नहीं याद, मैं कुछ नहीं बोल पाई, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई Live थी आप? लाइव थे हम लोग, तो इकरार ने पूरी ट्रांसमिशन की थी क्योंकि वो इतना ज़्यादा तकलीफ दे वाक़या बहुत था तकलीफ कि वो बच्चे रोज़े से थे, उनके साथ जो हुआ, मतलब तो एक सेंसिटिव इंसान के लिए बड़ा ही तो दोनों सगे भाई थे। बहुत तकलीफ दे था। उस पूरी ट्रांसमिशन में मैं एक लफ्ज़ नहीं बोल सकी ओपनिंग के सिवाय। फरा, इसी हवाले से मुझे आपसे बड़ी यानी कि कुछ अहम चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा, मगर वापस आकर ब्रेक से ना, हर प्रोफेशन के जो उस प्रोफेशन से जुड़े लोग होते हैं ना, उनकी शख्सियत पर कुछ असरात होते हैं। कोई भी डॉक्टर्स हैं, उनकी जो टाइमिंग्स हैं, वो जो कुछ देखते हैं, वो उनकी शख्सियत पे असर डालता है, उनके मिजाज पे, उनके रवैये पे, उनके अमल पे उसका असर होता है। इसी तरह से जब आपके पास, ख़ास तौर पे हम भी जैसे खबर देखते हैं ना, तो हम अगले दिन देखते हैं या टेलीविज़न पे भी देख रहे होते हैं, मगर उसको डिलीवर करना, उसको पढ़ना, वो बिल्कुल मैं समझता हूँ उसका और मुख्तलिफ तरह का इम्पैक्ट होता होगा। तो मैं वो ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपकी नफ्सियात के ऊपर उस पूरे अरसे ने, जब आप न्यूज़ एंकरिंग करती थी और फौरी ख़बर आती थी ठक करके पहली मरतबा इमेज आया, उसके कितने असरात पड़ते हैं शख्सियत पे, तो इस पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है फरा इकरार साहबा। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। फरा, मैं ब्रेक पे जाने से पहले ये सवाल छोड़ के गया था कि कितने असरात होते हैं शख्सियत पे उन सारी ख़बरों के जो डायरेक्ट एकदम से अचानक आती हैं, उनको पढ़ना होता है और उनको देखना होता है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जैसे मुझे याद है मैं समा से उस ज़माने में एक प्रोग्राम करता था जो बॉम्ब ब्लास्ट विक्टिम्स के ऊपर होता था, और वो उस वक्त नहीं होता था। उसकी ख़ास बात ये थी कि हम 6-8 महीने के बाद जाते थे, जब लोगों का मीडिया की तवज्जो हट जाती थी, तब उस घर में क्या हालत होती थी। तो आप यकीन करें कि जब मैं वो प्रोग्राम शूट करके आता था, तो तकरीबन एक हफ़्ते तक मैं, कम से कम एक हफ़्ते तक मैं शदीद डिप्रेस रहता था। उस घर की तन्हाई, उस घर के ऊपर जो बीतती है, चूँकि इब्तिदा में मीडिया जा रहा है, आ रहा है, लोग आ रहे हैं, बहुत सारे वादे हो रहे हैं, उसके बाद सब दुनिया अपने कामों में लग जाती थी, सिर्फ वो फैमिली झेलती थी और वो होता था। एक हफ्ते तक मेरे लिए वो मुश्किल होता था उसको वो करना। और फिर ख़बर भी जब हम पढ़ते हैं तो उसके भी असरात होते हैं, जब हम रूटीन में पढ़ रहे होते हैं। मगर आप जब डायरेक्ट खबर आई उसी वक्त और आप ऑन एयर हैं और उसका इम्पैक्ट है, कितना शख्सियत पर असर डालता है? बहुत ज़्यादा। ये 2008, 9, 10 का वक्त वही था जब बहुत ज़्यादा बहुत ब्लास्ट ज़्यादा हो रहे blast थे। होते थे। तो स्टूडियो में एंटर होते ही वो कहते थे फ़ौरन आप माइक लगा लें, बैठ जाइए। शिफ्ट हमारी शफल होती थी, तो ख़बर क्या होती थी कि फ़लाँ जुमे का रोज़ है, फ़लाँ जगह धमाका हो गया। और वो यकीन जाने उस वक्त तो हम, क्योंकि सर्कमस्टांसेस पूरे डिफरेंट होते हैं ना, आप एक माहौल में बैठे हैं, आपने खबर डिलीवर करनी ही करनी है और आप ब्रेकिंग देते जा रहे हैं और अब बोलते चले जा रहे हैं। लेकिन रात में जब घर पहुंचते थे तो वो सोच के विजुअल्स आपके दिमाग में आते थे, छोटे छोटे बच्चे उसमें होते थे, मस्जिद के अंदर ये हो रहा है धमाका। बहुत ज़्यादा, और हसास इंसान के लिए ना बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग उसको बिल्कुल खबर की तरह पढ़ते हैं, मतलब पढ़ लिया और उसके बाद असर नहीं होता। तो जो ऐसे लोग होते हैं हमारे जैसे, उनके लिए बड़ा ही वो चैलेंज भरा होता है। तो फिर इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा साल न्यूज़ एंकरिंग नहीं की, फिर प्रोग्राम की तरफ आ गई और वो सोशल इश्यूज़ पर बेस्ड करता था। हम लोगों ने ये जो 2000 के बाद उनकी उम्रें जो भी थी, मगर अगर वो न्यूज़ से वाबस्ता थे और फिर उसके अलावा आम आदमी भी देखता तो सब कुछ ही था, झेल रहा था। मैं समझता हूँ उसकी नफ्सियात पे बहुत ही शदीद गहरे असरात पड़े। वो अपनी पिछली नस्ल से और अगली नस्ल से बहुत ही मुख्तलिफ लोग हैं जिन्होंने वो 10, 12, 15 साल जिए हैं पाकिस्तान। वो एक शेर है ना, ये जो हम लोग हैं एहसास में जलते हुए लोग, हम ज़मी ज़ाद ना होते तो सितारे होते। तो ये इसी जनरेशन के लिए है। बिल्कुल सही। क्योंकि आप देखिए, मुझे याद है अभी मैं जो बात कर रहा था आपसे, उसमें से बहुत सारी चीज़ें मुझे आज भी याद है ना, बहुत सारे लोग याद हैं, बहुत सारे। उसमें से ख़ास तौर पे एक, इसलिए उसके असरात देखें कितने पड़ते हैं। इसी तरह 6-8 महीने के बाद हम गए तो रेलवे स्टेशन पे, आपको तो याद होगा, लाहौर रेलवे स्टेशन पे इंसिडेंट हुआ था, ब्लास्ट हुआ था। उसमें कुछ कुली हजरात जो थे वो भी शहीद हो गए थे। और फिर जब मैं 8-10 महीने के बाद उनके घर हम गए, हमने उनको विज़िट किया, तो मेरा अगर हाफजा ठीक काम कर रहा तो 6 या 7 बेटियाँ थी उस आदमी की। आज इस बात को, मुझे उसको इंटरव्यू किए हुए भी 10 साल हो गए होंगे, 12 साल हो गए। आपको हैरत होगी कि मैं ट्रेन देखता हूँ ना, विसल, ट्रेन, पटरी, कोई भी चीज़ फिल्म में देखूँ, गुजरते हुए देखूँ, मुझे फ़ौरन वो कुली और उसकी वो तस्वीर जो उसके घर में थी और उसकी बेटियाँ याद आती।
کیونکہ آپ کے دماغ نے اس کو میموری کے طور پر ٹراما کے طور پر محفوظ کر لیا. تو یہ حساس لوگوں کا یہ المیہ ہے. اور بھی بہت سارے, مگر وہ تو بالکل ہی مجھے بھول نہیں پاتا. جی اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنا رحم کرے جی, اور سب کو محفوظ رکھے, پوری دنیا پہ, پوری دنیا کے جو انسان ہیں اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے. محترمہ جی شاہ جی. فرح صاحبہ, اب ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے پبلک سب جانتی ہے. تو دیکھتے ہیں فرح صاحبہ سے پبلک کیا جاننا چاہتی ہے, لیکن پبلک سے پہلے میں کچھ جاننا چاہتی ہوں. جناب. اچھا جی جی. فرح صاحبہ کا سب پیار سے انہیں فری کہہ کے بلاتے ہیں, آپ کے دوست احباب. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اقرار صاحب آپ کو کیا کہہ کے بلاتے ہیں؟ ملکہ عالیہ. نہیں, فرح ہی کہتے ہیں, فرح ہی کہتے ہیں. کبھی کوئی نک سے بلایا نہیں, بلکہ میں شرارتن کبھی کوئی نک رکھ دیتی ہوں. شکر آپ نے نک کہہ دیا, آپ نے نہیں کہا پیار سے نہیں بلایا. پیار کی بات یہ ایک اور ہیڈ لائن لگی ہوگی. اور آپ کچھ انہیں پیار سے کسی نام سے بلاتی ہیں؟ میں تو ایسے ہی کبھی بنی کہہ دیتی ہوں, مطلب شرارت سے ایسے ہی کچھ کہہ دیتی ہوں. تو کبھی میں ویسی مذاق میں کہوں گی ہیلو ہینڈسم, وہ میں میسج کرتی ہوں نا, تو اس طرح کبھی کہتے رہے تو وہ ہنستے ہیں میری اس طرح کی شرارتوں پر. تو وہ تو مجھے فرح کے نام سے بلاتے ہیں. ٹھیک ہے. واہ, بنی بھی اچھا ہے ویسے. ہاں واہ, کیوٹ لگتا ہے نا, بنی کیوٹ ہوتا ہے. خوش رکھے جی. یس آف کورس, گاجر کھا رہا ہو تو اور خوش رکھے. فرح صاحبہ, کبھی ایسا ہوا ہے کہ کبھی آپ نے اقرار صاحب کو کہا ہو کہ اینکر ہوں گے آپ باہر, لیکن ناشتہ گھر پر آپ ہی بنائیں گے؟ نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوا. واہ جی واہ, کھانا بھی وہی بناتے ہیں. اقرار کی کوکنگ سکلز پر کوئی یقین نہیں ہے مجھے. نہیں, کبھی لیکن کھانے کے تو بہت شوقین, کھانے کے شوقین ہیں. اور ویسے مجھے یاد ہے کہ ہم امریکہ میں تھے تو ایک مرتبہ وہاں پر انہوں نے آملیٹ بنایا تھا, اور ایک مرتبہ جب ہماری شفٹنگ کراچی سے لاہور ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ بہت تم نے کام کر لیا تو کھانا میں بناتا ہوں. تو میں نے سب کچھ نکال کے رکھ دیا, تو سب کو مکس کر کے انہوں نے کچھ بنا لیا جو بائی ڈیفالٹ نا مزیدار بن گیا تھا. لیکن اس کے بعد جو کچن کا حال تھا نا, تو میرا جی چاہا کہ میں ان سے بولوں کہ یہ بھی اب آپ ہی لوگ صاف کریں. جتنی آپ ان سے محبت کرتی ہیں نا, اور جس طرح سے آپ نے بتایا کہ انہوں نے بنایا, میں 100% یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ آپ کو مزے کا لگا ہوگا, بنا نہیں ہوگا. میں اس پہ میں خاموشی اختیار کرتی ہوں. جی فرح میڈم, آپ کے شوہر کرائم شو کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو پریشانی بھی رہتی ہوگی, تو آپ نے کبھی ان کو کہا نہیں کہ کرائم شو چھوڑ کر کوئی رومانٹک شو شروع کر دیں؟ اور پریشان کرو. سوال بڑا اچھا ہے, لیکن اچھی بات ہے وہ کرائم شو ہی کرتے ہیں. وہی ٹھیک ہے. ناظرین, stay with us, کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہے فرح اقرار صاحبہ. بہت الٹے سیدھے مشورے آ رہے ہیں اقرار کے لیے. بالکل ہاں, اس طرف تو جانا بھی نہیں میرے بھائی. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. فرح صاحبہ, ہمارا سیگمنٹ ہے, اس کا نام ہے کتھارسس. کوئی گلٹ, کوئی ایسی چیز جس پہ آپ سوچتی ہوں کہ ہاں یہ بحیثیت انسان یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے تھی, اور رنج ہوتا ہے انسان کو. اس کو آپ گلٹ کہہ سکتے ہیں یا کمی کا احساس کہہ سکتے ہیں کہ میرے والد صاحب کو دنیا سے گئے 1 سال مکمل ہو گیا ابھی 4 نومبر کو. تو یہ احساس ہوتا ہے کہ وقت بہت کم تھا, اور خدمت کرتی, اور جس طرح سے میں نے ان کو ایک صحت مند اچھے بھلے انسان سے کمزور ہوتے دیکھا, وہ نہ میں دیکھتی. وہ دیکھنا وسیع صاحب بہت مشکل ہے, اپنے پیرنٹس کو اپنی آنکھوں کے سامنے تکلیف میں جاتے دیکھنا, کیونکہ وہ سمہاؤ آپ کے ہیرو ہوتے ہیں. ماں آپ کے لیے وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے ہم, تو ان کو ایسے دیکھنا, یہ مجھے ہوتا ہے کہ کاش وہ میں نہ دیکھتی, اور کاش اور زیادہ وقت ہوتا میرے والد صاحب کے پاس, اور ہمیں ان کے ساتھ وقت بتانے کا موقع ملتا. اور آپ کتنی, ایک صاحبزادی تھی اپنے پیرنٹس کی؟ نہیں, ہم 5 بہنیں, 1 بھائی ہیں. ہاں ہاں. تو وہ میرے ساتھ زیادہ محبت بھی تھی ان کی, کیونکہ میں سب سے بڑی بیٹی, پھر وہ میرے پاس بہت عرصہ رہے. ویسے تو میرے پیرنٹس سب کو معلوم ہے کہ سپریٹڈ تھے اور الگ الگ رہتے تھے, لیکن بہت محبت تھی, بہت بانڈنگ تھی میری ابا سے. تو وہ جو آخری چند سال تھے وہ انہیں میں نے جس تکلیف میں دیکھا, وہ میرے لیے بہت ہی تکلیف کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ اگلی منزلیں ان کی آسان کرے, آگے آسانیاں دیں گے اللہ تعالیٰ.
دعا کر سکتے ہیں اور کوشش یہ کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے. آمین. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آخری کیا مکالمہ ہوا تھا آپ کے اپنے والد صاحب سے؟ دعائیں دیتے تھے ابا جی بہت زیادہ. ان کی میموری آہستہ آہستہ کم ہو گئی تھی اور آخری دنوں میں تو بول نہیں پاتے تھے بالکل, صرف آواز دیتے تھے. فرا کہتے تھے مجھے, مانو بھی کہتے تھے. تو دعائیں دیتے تھے, پیار سے مانو کہتے تھے. اور ابا کے سوا کوئی بھی مجھے مانو کہہ کے نہیں بلاتا. تو یہ بھی ہے کہ اب اس نام سے پکارنے والا کوئی نہیں. دعائیں دیتے تھے بہت, اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ کرے, تمہیں بہت خوشیاں دے, تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو میں مذاقاً کہتی تھی کہ ابو دعا چینج کر دیں. تو پھر کہتے تھے کیا دعا دوں؟ تو پھر میں ہنسنے لگتی تھی. میں کہتی تھی ابو مذاق کر رہی تھی میں. پھر کبھی کبھی نا ابا کو یہ اچھا لگتا تھا کہ ان سے تھوڑا لڑائی جھگڑا کیا جائے. اب میرا مزاج نہیں لڑائی جھگڑا کرنے والا, اور میں بہت بولتی بھی نہیں. آپ شاید گفتگو بحث کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی, ابا کہتے تھے مجھ سے لڑائی کرو, لٹرلی بات کرو نا بیسیکلی. لڑائی نہیں, لڑائی کہتے تھے. نارمل بات اس طرح کرتے تھے نا, مانو بیٹا ایسے بات نہ کرو, مجھ سے لڑا کرو. ان کو یہ بڑی مختلف آپ نے بات کی. اس کو تھوڑا سا اگر آپ, جیسے چھوٹی بہن میری ہے, وہ ابا سے لڑ پڑتی تھی, ابو آپ نے ایسے کیوں کر دیا, ابو آپ نے ایسے کرنا تھا میرے لیے, آپ ایسے کرتے. تو وہ اس کو انجوائے کرتے تھے. میں اگر یہ کہوں کہ آپ بنیادی طور پہ لاڈ کا لفظ استعمال کرنا چاہ رہی ہیں. نہیں, ابا لڑائی ہی کہتے ہیں. ہاں وہ لاڈ ہی ہے نا, ماں باپ کے ساتھ تو لاڈ ہی. جی, تو وہ بیسیکلی وہ لاڈ ہی ہے. میرے نیچر میں شکوہ شکایت یہ لڑائی جھگڑا نہیں ہے. تو میں جیسے آپ پر میں گفتگو کرے ابا سے ایسے کرتے, تو کہتے مانو بیٹا کبھی مجھ سے لڑا کرو, کبھی کچھ کہا کرو کہ بوا آپ نے یہ صحیح نہیں کیا. آپ نے, تو میں نے ان کی فرمائش پہ بڑی کوشش کی جو مجھ سے نہیں ہو سکا. تو جب کبھی میں کچھ کہنے کی ایسی کوشش کر دیتی, ابو ایسے نہیں ایسے, تو پھر وہ خوش ہوتے تھے. تو پھر میں جان بوجھ کے کبھی کبھی ایسے کچھ جملہ بول دیتی تھی کہ ابو کی خوشی کا باعث بنتا ہے. تو پھر میں مختلف آپ کا ریلیشن شپ تھا آپ کے والد صاحب. جی, پھر کافی میں زیادہ باتیں نہیں کرتی, کم گو ہوں. تو پھر مجھ سے کہتے تھے کہ نا 10 منٹ میرے سے روزانہ بات کر دیا کرو. تو میں ابو سے بات کرتی تھی, پھر وہ بھول جاتے تھے. تو بیٹا آج 10 منٹ بات نہیں ہوئی ہماری. تو میں کہتی تھی ابو کچھ دیر پہلے ہم نے بڑی باتیں کی ہیں. اچھا بیٹا اب میری یادداشت کمزور ہو گئی ہے نا, تو میں آپ کو تنگ کرتا ہوں. تو میں کہتی ہوں ابو جب ہم چھوٹے تھے تو ہم آپ کو تنگ کرتے تھے, کوئی بات نہیں. پھر کہتے تھے کہ بیٹا میں زندگی میں آپ کے لیے نہیں کچھ کر سکا, تو آپ میرے لیے اتنا کیوں کرتی ہو؟ تو میں کہتی ہوں ابو ایسا تو کچھ نہیں, آپ نے بھی کیا بہت کچھ. تو میں بیٹی ہوں نا, میں آپ سے پیار کرتی ہوں, تو مجھے اچھا لگتا ہے یہ. تو وہ یہ جملہ بار بار سننا چاہتے تھے, وہ بار بار پھر یہ سوال کرتے تھے مجھ سے. تو پھر مجھے محسوس ہوا کہ شاید ہم نا اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایکسپریسو نہیں ہوتے ہیں. ہمارے پیرنٹس بھی نہیں ہوتے تھے. نیچرلی ایک گیپ بھی تھا, ہم والد صاحب کے ساتھ اس طرح نہیں رہے. تو وہ پھر میں نے جو یہ 3-4 سال تھے, وہ والی جو چیز تھی وہ میں نے محسوس کی کہ کتنا پیارا اور خوبصورت یہ رشتہ ہے, اور ہم اتنا وقت ساتھ نہیں گزارتے. میں جو آپ کی بات سمجھ پا رہا ہوں, جو لوگوں کو بھی کہیں نہ کہیں کچھ سیکھنے کا اس سے موقع ملے گا, کہ آپ کے والد محترم جو تھے وہ چونکہ سیپریشن ہو گئی تھی کسی وجہ سے, تو بہت زیادہ آپ لوگ اکٹھے نہیں رہ پائے ابتدا میں غالباً. تو پھر آخری عمر میں ان کو یہ شدت سے احساس تھا, مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے. جی, ان کو احساس تھا. بعض اوقات وہ آنسو سے رونے لگتے تھے, اور مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی. اور میں کہتی تھی کہ ابو آپ, وہ ان کا کتھارسس تھا. میں سمجھ سکتا. اور بحیثیت بیٹی مجھے یہ تکلیف دیتا تھا کہ میرے والد کی آنکھ میں آنسو آئیں. تو میں کہتی تھی کہ آپ خوش ہوا کریں نا کہ آپ کے بچے ایک مقام پہ پہنچ گئے ہیں, سب شادی شدہ ہیں, سب اپنے گھروں میں خوش ہیں. لیکن پھر بھی وہ کہتے تھے کہ بیٹا وہ احساس کہ میں کچھ نہ کر سکا مجھے تکلیف دیتا ہے, تو میری باتیں سن لو. تو میری یہ خواہش ہوتی تھی وہ خوش رہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب والد یا والدہ آپ سے کچھ کہنا چاہیں, بھلے وہ آنسو کی صورت ہی کیوں نہ ہو, یا وہ یہ کہہ دیں کہ مجھ سے لڑ لو, جھگڑ لو, تو ہمیں وہ کر لینا چاہیے. بعض اوقات وہ باتوں کی لاجک ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے, لیکن شاید وہ والی زندگی جی رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے کوئی بچپن کی بات کر کے وہ والا اپنا ماضی جی رہے ہوتے ہیں. وہ اپنی اس کمی کو یاد کر کے شاید اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, یا ان کے دل میں جو کوئی احساس چھپا رہ گیا یا گلٹ رہ گیا اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اس میں ہمیں مدد کرنی چاہیے. پھر مجھے وہ وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آیا. پھر وہ جو کہہ رہے ہوتے تھے میں خاموشی سے سن لیتی تھی. وہ جب کہتے تھے کہ بیٹا باتیں کرو, تو میں باتیں کرتی تھی اپنے آپ کو, یعنی عادت نہیں تھی لیکن میں پھر بھی ان سے باتیں کرتی تھی, بیٹھتی تھی. پھر انہیں کھانے بہت زیادہ پسند تھے نا, تو وہ پھر کھا نہیں پاتے تھے,
اور فرمائش کرتے تھے. وہ یاد ہے میں تم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تو لکشمی میں وہ والی کڑھائی ملتی تھی تو میں وہ کھاؤں گا. میں کہتی تھی جی ابو ٹھیک ہے. پھر وہ اقرار نہ ایک دیسی مرغے کا ناشتہ ابا کے لیے اسپیشل منگواتے تھے تو وہ کہتے تھے شاہ جی, ابو شاہ جی کہتے تھے اقرار کو شاہ جی کہتے تھے شاہ جی. تو شاہ جی وہ والا ناشتہ پنجابی میں وہ والا ناشتہ. تو پھر اقرار اسپیشل ان کے لیے وہ کلچے اور وہ دیسی مرغ کا شوربہ اور بڑی محبت. پھر ابو شعر سناتے تھے اقرار کو. شاہ جی تواڈے واسطے ایک شعر, ادبی ذوق تھا ان کا, ادبی ذوق تھا, لکھتے بھی تھے. تو وہ چیزیں میں نے, وہ سب میموریز ہیں جو لائف ٹائم میرے ساتھ ہوں گی. تو میں صرف جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ بعض اوقات کوئی مقصد نہیں ہوتا, کوئی مطلب بھی نہیں ہوتا. جو بڑے لوگ باتیں کر رہے ہوتے بس ان کو سن لیا کیجیے. بالکل درست کہہ رہی ہیں. ابھی جو آپ نے 10 منٹ کی بات کی نا, 2-3 مرتبہ آپ نے خاص لفظ استعمال کیا کہ والد صاحب کہتے تھے. میں نے بھی آپ کو جو پچھلے سیگمنٹ میں ایک نئی غزل کے کچھ شعر سنائے تھے نا بچوں کے حوالے سے, تو اسی میں وہ آگے چلتی ہے. تو آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ وقت نکال کر اپنی ماں کے پاس بیٹھا کرو. تو اسی غزل میں آگے ایک شعر ہوا, اسی حدیث سے اسی خوشبو میں نے لی ہے. بات کہوں گر ہو اجازت میرے بچوں, اب کیوں نہیں کرتے ہو شرارت میرے بچوں. آج آ کے جو کچھ دیر کو بیٹھے ہو میرے پاس, آج آ کے جو کچھ دیر کو بیٹھے ہو میرے پاس, کیا اس کو بنا پاؤ گے عادت میرے بچوں. واہ واہ. 10 منٹ کی خواہش ہے نا, وہ اس کو عادت بنا لینا چاہیے. ایسا ہی ایسا ہی. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا ایک سمجھدار خاتون کی حیثیت سے, اور مختلف طرح کے رشتوں والدین کے حوالے سے ٹوٹ پھوٹ وہ تجربہ کرنا اور پھر یہ کرنا سارا آپ, اور پھر ایک جدید ایک پروگریسو خاتون ہونا, پریکٹیکل وومن ہے آپ, ایک امپاورڈ وومن ہے آپ. رشتے کو کس حد تک, کہاں تک عورت کو, مرد کو قائم رکھنے کی, بچانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہاں یہ اس حد تک بھئی ہم اس کو بالکل بچانے کی کوشش کریں کہ ورنہ اس کے یہی اثرات پھر پڑتے ہیں. توڑنا تو بہت آسان ہوتا ہے, مگر یہ ہے کہ اس کو جوڑ کے رکھنا جو ہے. آپ کیا کہیں گی اس حوالے سے کہ آپ کا جو تجربہ رہا کہ جو کچھ پھر آپ نے, مطلب جو بھی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھا برا, میں کوئی اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہ رہا, میں چاہوں گا کہ جو بھی آپ کا زندگی کا تجربہ ہے آپ کیا کہیں گی لوگوں سے, وہ تجربہ کیا کہتا ہے رشتوں کے حوالے سے, جوڑنے کے حوالے سے, قائم رکھنے کے حوالے سے, اس کے اثرات کے حوالے سے, اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. رشتے وسیع صاحب بہت خوبصورت ہوتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو بچانے کے لیے یا ان کو سب سے پہلے تو سنبھال کے رکھنے کے لیے آپ کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جلد بازی میں یا اپنی انا میں قید ہو جاتے ہیں نا جب ہم لوگ, تو ہم رشتوں کو خراب کر لیتے ہیں. ابھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب رشتے ٹوٹتے ہیں تو جو دونوں پارٹنرز جو ہیں بہت متاثر ہوتے ہیں, اپنی اپنی زندگیاں ان کی اس وقت مکمل طور پر تبدیل ہو جاتی ہیں, اور کبھی کبھی وہ ریگریٹ بھی کرتے ہیں اس چیز کو کہ کاش ہم نے یہ نہ کیا ہوتا. اس وقت وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے, وقت کو آپ واپس نہیں لا سکتے. تو اس لیے کوشش کریں کہ رشتوں کو سنبھال کے رکھیں. ریڈ لائن آپ کے نزدیک کیا ہونی چاہیے؟ یہ جو تشدد ہے, مار پیٹ ہے, یہ بہت زیادہ کسی کو دبا کے رکھ دینا, اس کو انسان نہ سمجھنا, یہ تکلیف دہ مرحلہ ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جب یہاں تک شاید کوئی پہنچ جاتا ہے تو پھر ساتھ رہنے کا جواز اور جو ہے توجیہ ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ رشتے محبت سے زیادہ عزت مانگتے ہیں. صرف محبت سے رشتہ نہیں چل سکتا, لیکن اگر صرف عزت ہو تو رشتہ چل جائے گا. اچھا, تو رشتے میں عزت لازم و ملزوم ہے, اور اگر آپ عزت کرتے ہیں تو محبت خود ہی پیدا ہو جائے گی. شاید بہت سے لوگ میری اس فلسفی پر اعتراض اٹھائیں, لیکن میں ایک مثال یہاں پر ضرور دینا چاہوں گی کہ ایک ایسا شخص, کہ میں لائف کوچنگ بھی ابھی کر رہی ہوں, جو روز گھر آتا ہے, بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے, اس کو مارتا پیٹتا ہے, گھر والوں کے سامنے, رشتہ داروں کے سامنے اس کی تذلیل کرتا ہے, لیکن بعد میں آنسو بہاتا ہے, اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے. تو بیماری ہے نا, تو یہ عزت تو نہ دے سکتا. ہاں, نہیں. تو اس محبت کو وہ عورت کیا کرے, اور اس معافی کا بھی کیا فائدہ, کیا فائدہ. تو عزت رشتوں میں بہت زیادہ ضروری ہے. اور پھر کبھی کبھی ہم نا صرف اپنے انداز سے سوچ رہے ہوتے ہیں. آپ کس انداز سے سوچ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کے جوتوں میں جب چل کے دیکھو گے تو تمہیں اندازہ ہوگا. تو وہ بھی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا پرسپیکٹو کیا ہے, اور جو باہمی اختلاف ہے نا اس کو بھی عزت دینی چاہیے. تیسری امپورٹنٹ بات جو میں نے زندگی سے سیکھا وہ میں آج آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں, کہ آپ کا فوکس آپ کا رشتہ ہونا چاہیے. کوئی اس رشتے کے بارے میں کیا کہتا ہے یا کوئی اس کے بارے میں کیا سمجھتا اور سوچتا ہے, وہ ان کی سمجھ بوجھ ہے, آپ کے نزدیک وہ اہم ہونا چاہیے.
आपकी शरीक हयात है, आप उसके लिए क्या महसूस करते हैं, वो आपके लिए क्या महसूस करती है, आपके दरमियान क्या इख्तलाफात हैं, ये important है क्या ना जी, हाँ। क्या कमी है, या किस तरह से आप जिंदगी को लेकर चल रहे हैं, वो आप दोनों के दरमियान रहना ही ये सबसे जो हम बेहतरीन बात बाहर है। से हर चीज में वैलिडेशन लेने लगे हैं, उसने बिगाड़ पैदा किया है उसने ना। बिगाड़, फिर हम वो जो दुनिया हमारी तस्वीर कैसे देख रही है, दुनिया हमारे रिश्ते कैसे देख रही है, दुनिया की क्या राय है, वो इम्पोर्टेंट है। हम कैसे हैं किसी चीज में, उससे हम खुश नहीं होते, अब अंदर से खुशी नहीं लेते। मोहब्बत का तकाजा ये नहीं होता कि हम दूसरे शख्स को भी कहें कि तुम मुझसे मोहब्बत करो। मोहब्बत तो एक ऐसा जज्बा है जो देने का, कुर्बानी का, समझने का नाम है, तो हम इसको नहीं समझते। आज की मोहब्बत वो हो गई कि अच्छा मैं करता हूँ तो तुम भी इतनी ही करो, वरना वो मोहब्बत नहीं है। सॉरी, मेरे नज़दीक या जितना मैंने समझा, ये मोहब्बत नहीं है। लेकिन हम आपको देखते हैं पिछले 20 बरस से ट्रेड में, सब जानते हैं एक दूसरे को, जिस तरह से आप अपने आप को कैरी करती हैं, जैसे अपने आप को आपने अपना करियर बिल्ड किया, जैसे आपका घर है, उस रिश्तों को जैसे आप चला रही हैं, और अपने बालाज के साथ आपका ताल्लुक है, सारा एक बड़ा ग्रेसफुल एक वो है, आपने उस सारे उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कैरी किया। तो इतना स्ट्रांग रहने की या इतना पॉजिटिव रहने की क्या वजह रही? जैसे आपने कहा, मुझे उसमें कोई, मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा कि क्या वजह थी, मगर आपने फरमाया कि जैसे सेपरेशन हो गई थी, मगर आपके ऊपर उस सेपरेशन के असरात नहीं आए, ये आए और उसने फिर आपकी शख्सियत साजी की। कुछ लोग किसी भी चीज़ को पॉजिटिव लेते हैं, कुछ नेगेटिव लेते हैं, आपके मामले में क्या हुआ? इसमें जो वजह थी वो एक ही थी, वो है मेरी माँ। अच्छा, मेरी माँ ने हमें बड़ा ज़िंदगी के बारे में पॉजिटिव अप्रोच के साथ पाला पोसा। जब वालिद साहब, जब छोटे बच्चे थे हम, 5.5 साल के बच्चे को इतनी अकल नहीं होती कि घर में क्या हो रहा है या क्या चल रहा है। आप 5.5 बरस की थी जब ये अलहदगी जी हुई? जी जी। तो वो अब वो पहले कभी, अब वो कुछ वैसे भी घूमने फिरने का बड़ा शौक था, चले जाते थे हफ्ते 10 दिन बाद या कभी महीने बाद घर आते थे, तो हम बड़े वलवले से अब्बा को मिलते थे। फिर वो ज़रा वक्फा तवील हो गया, तब तो हमें समझ नहीं थी, बड़े हुए तो समझ आया कि अब वालिद और वालदा साथ नहीं रहते। तो उस सारे अरसे के दौरान माँ ने अब्बा के बारे में कोई बुरी बातें नहीं की। होता है ना कि बच्चों के दिमाग में कोई ऐसी बातें डाल दी, और ना ही अब्बा जब मिलने के लिए आते थे, या अब्बा की ख्वाहिश होती थी कि हम उनके साथ चले जाएं, अपने ददियाल में वक्त गुजारें, और ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उन्होंने कभी कहा हो कि नहीं ऐसा नहीं होगा। हमें वो तैयार करती थी, हम अब्बा के साथ चले जाते थे, छुट्टियां गुजारते थे, दादी से मिलते थे, अपनी पुप्पियों से हमारा बड़ा खूबसूरत ताल्लुक है, अपने सारे ददियाल के कज़न से हमारा आपने मिलना अपनी जुलना। फूफियों का जिक्र किया? जी जी, अब हम अभी भी मिलते हैं, वो मेरी वालदा से भी मिलती हैं, हर खुशी गमी में हम साथ होते हैं। वो एक ताल्लुक टूटा था 2 लोगों का, लेकिन जो बाकी पूरा एक कुंबा बन गया था वो वैसा ही रहा। मेरे सवाल पूछने का मकसद भी यही था। उससे जो बात हमें समझ में आई वो ये आई कि लाज़िम बात है, किसी भी रिश्ते को कायम रहना चाहिए, अल्लाह ताला हर एक घर को कायम रखे, लेकिन अगर किसी भी वजह से, हर घर के अपने मामलात होते हैं, अगर सेपरेशन हो जाती है, लेकिन अगर आप जो भी जिस वजह से भी हुई, अगर आप वो जो टॉक्सिसिटी है या जो टॉक्सिक जो भी इस रिलेशनशिप में हुआ, उसको बच्चों तक मुंतकिल न करें, तो उनकी शख्सियत पे फिर उतने असर नहीं बुरे पड़ता। असरात नहीं कुछ वो महसूस करते हैं, एक बच्चा उसको फिगर आउट नहीं कर ठीक पा है, रहा होता है हाँ। क्या हो रहा है, लेकिन जब उनको पॉजिटिव अप्रोच दी जाए और उन्हें ज़िंदगी जीने का ढंग सिखाया जाए, उनको तालीम के जेवर से आरास्ता किया जाए, उनको बताया जाए कि तुम एक इंडिविजुअल हो, तुम्हें ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी जीनी है और ज़िंदगी से क्या हासिल करना है बेटा, तुम वो सोचो, तो फिर वो पॉजिटिव ही रहते हैं। तो इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, ये मेरी वालदा का है। हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी ज़िंदगी का? अच्छे खाने को एंजॉय करना। एक रोज़ मैंने वो बनाया था, चैनकी गोश्त होता है, वो मैंने घर पे एक जगह रेस्टोरेंट में, चूँकि मैं कुक शेफ़ ही कह सकते हैं, होम शेफ़, तो मुझे पूरा टेस्ट ज़बान पे आ गया कि इसमें क्या 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 होगा। तो वो इकरार ने देखा, तो वो जब खोला ना, हमने उसमें बनाया था मट्टी की हांडी में, तो उसको जब खोला और उसका एक अरोमा और बटर की खुशबू, तो इकरार ने ना ऊपर देखा, कहते या अल्लाह तेरा शुक्र है। मैंने कहा बनाने वाले का भी शुक्र कर लो। तो वो बड़े शौक से मेरे हाथ का खाना खाते हैं। तो ऐसी मोमेंट से फिर वो जब शौक से खाना खा रहे होते हैं, तो मैं इकरार को अक्सर कहती हूँ, आपको पता है कि आपको खाना खाते देखकर मुझे कितनी खुशी होती है, क्योंकि जो बनाने वाला है ना, जब उसका खाना आप शौक से खा रहे हैं और एक लफ्ज़ भी नहीं बोल रहे, तो उसको वो तस्कीन मिल जाती है। तो ये वाले मोमेंट्स होते हैं। एक जुमला आपने बीच में कहा, एक लफ्ज भी नहीं बोल रहे, इसका क्या मतलब है? खा रहे हैं, अच्छा, तारीफ के नहीं बोल रहे। तारीफ करते हैं वैसे इकरार के नहीं? बिल्कुल करते हैं, खानों की बहुत ज्यादा तारीफ अच्छा, करते हैं, बिल्कुल। अब मेरी भी अब काफी तारीफ करने लगे। अच्छा, अब शायद इंटरव्यूज में सुन के उन्होंने कहा कि ये इसका एतराज, देखिए ये भी एक ना अपने पार्टनर को वैल्यू देने का तरीका है, कि उनको ये महसूस हुआ कि अच्छा ये शायद चीज नहीं हो रही, तो उन्होंने वो करना। कैसे महसूस हुआ उन्हें? और शायद किसी इंटरव्यू में सुन लिया होगा अच्छा, उन्होंने। अच्छा, अच्छा, जी अच्छा, जी जी जी, कोई उससे दिल्ली पॉडकास्ट मैसेज आया।
मेमोरेबल मोमेंट फराह इकरार साहिबा की ज़िंदगी? मुझे ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और जब मैं ट्रैवल करने जाती हूँ और ऐसे मेरे सामने खुला समंदर हो और ढलता हुआ सूरज हो या उगता हुआ सूरज हो, और इकरार करता हुआ इकरार क्या खूबसूरत आपने जगह ली है। बिल्कुल, तो वो मंजर मुझे हमेशा आंखों में कैद हो जाता है। हाँ, कोई खास याद आता हो आपको? एक अगर- सेंटोरिनी में थे हाँ, मैं और अच्छा, इकरार अच्छा, थे। अच्छा, white है? जी, वाइट खूबसूरत, वाह, वहाँ बहुत हम खूबसूरत जजीरा। जी अपनी बालकनी में बैठे हुए थे, तो सामने वाह। वो उसको तो मैं अल्फाज में बयान भी नहीं वो कर तो सकती बिल्कुल ही ना। हाँ एक वो आउट ऑफ दिस कैसा वर्ल्ड लगता है। जी जी सहर तारी कर देने वाला, और उस पर सूरज गुरूब हो रहा है, तो हम घंटों बैठ के एक दूसरे ऐसे से ही। कोई गुफ्तगू वैसी किए जगह। बगैर सिर्फ वो सनसेट देख रहे होते। ऐसी जगह हो। तल्ख तरीन याद फराह इकरार साहिबा की ज़िंदगी? वालिद साहब का चले जाना, वो बहुत ही तकलीफ दे बात है। और ऐसा था कि हाफिज़ाबाद में मेरी फुप्पू होती हैं, तो अब्बा जी की चारपाई रखी थी और मैं यहाँ ज़मीन पर थी, तो मुझे किसी ने कहा कि अब्बा का चेहरा देखा है। वसी साहब, मेरे में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं वो चादर हटाकर उनको देख सकूं और ये यकीन कर सकूं कि मेरे वालिद साहब इस दुनिया में नहीं रहे। और हर औलाद के लिए बड़ा तकलीफ दे मरहला होता होगा। ये बड़ी तलखी है, ये वो तलखी है जो आपके अंदर रह जाती है, और ये वो कमी है जो सारी ज़िंदगी पूरी नहीं हो सकती। हम जीते हैं, हम काम करते हैं, हम ज़िंदगी भी जी रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं, लेकिन वो खला जो है ना, वो कभी भी पूरी नहीं हो सकता। ये बहुत मैंने इस पे लिखा था एक बार कि एक शख्स मुझको छोड़ गया था बहार में, एक शख्स मुझको छोड़ गया था बहार में, फिर जिंदगी पलट के ना आई मदार में। एक चीज़ जो आपके तजुर्बे और मुशाहिदे में मनफी ज़िंदगी का चेहरा आपके सामने आया हो, जो आपने तजुर्बा किया और मुशाहिदा किया हो कि ये मनफी रुख ज़िंदगी का आया, एक चीज़ जो ज़िंदगी से आपने तजुर्बा और आपके मुशाहिदे में पॉजिटिव आई हो, मस्बत। अच्छा, एक चीज़ मैं किया करती थी पहले, हम सब कहीं ना कहीं कर जाते हैं जब छोटे होते हैं, कि हम बैठ के जिसको गॉसिप का नाम देते हैं ना, वो दरअसल क्या होता है, वो दूसरों की बातें होती हैं, दूसरों को डिस्कस करना होता है। ये बड़ा मनफी है, और ये हमारी शख्सियत पर भी मनफी असर डालता है। और जिस शख्स को हम डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए भी कितना गलत है कि हम उससे मिल भी रहे हैं, जुल भी रहे हैं, और उसके लिए हम गलत फिर बातें कर रहे हैं। आपको लगा ये तजुर्बे आपके रहा? ये रहा, ये हम दोस्त जब आप बैठते थे ना, तो हम यार उसने कैसे कपड़े पहन लिए थे, वो हम करते रहे। लेकिन फिर जब मैंने रियलाइज किया कि कितना गलत है, हम हंसी मजाक में जो बात करें, हंसी मजाक की बात नहीं है, दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। बिल्कुल, तो उसको मैंने आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दिया कि हमें मनफी बात भी नहीं करनी है, हमें किसी के लिए कुछ गलत बोलना ही नहीं है। वही डिस्कशन हम किसी प्रोजेक्ट को लेकर कर सकते हैं, हम कोई प्रोडक्टिव बात कर सकते हैं, किसी की बजाय शख्सियत को डिस्कस करने के। तो वही कहते हैं ना कि जो शख्सियत को डिस्कस करता है उससे बेहतर आइडियाज को डिस्कस कर लें। तो उसको मैंने बदला। ये बहुत पुरानी बात बता रही हूँ, अब हम ऐसा नहीं करते, और अल्लाह ताला इससे महफूज ही रखे। और मस्बत रवैया जो जिंदगी का आपने तजुर्बा किया हो, माफ कर दें और माफी मांगना सीख लें, इससे आपकी जिंदगी इतनी आसान हो जाती है, कोई दिल पे बोझ नहीं है, आप पॉजिटिव रहते हैं, आप तो अच्छा आपके तजुर्बे में आया कि लोग माफ करते हैं? मैं अपनी जात ही की बात करती हूँ, लोगों को मैंने देखा मुश्किल होता है माफ करना, मुश्किल होता है माफ, लेकिन जिन्होंने सीख लिया वो फिर बड़ी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। आखिरी सवाल, किस मामले में आपको किसी को भी माफ करने में मुश्किल पेश आई जिंदगी में बहुत, कि आपने भी बहुत जबर करके माफ किया हो? अच्छा, अगर मैं ये बात आपको बताऊंगी तो शायद आपको लगे कि मैं बड़ी ना फलसफियाना बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे अपनी ज़ात को माफ़ करने में सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आती थी वसी साहब। मैंने कुछ किया तो वो बात मुझे ना सताती रहती थी कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। फिर बड़े खूबसूरत दोस्त अल्लाह ताला ने मुझे दिए हैं, और इस मामले में मैं बहुत अमीर हूँ कि मुझे ज़िंदगी में उन्होंने सिखाया भी, मेरा साथ भी दिया। जिस मकाम पर मैं हूँ उसमें बड़ा मेरे माँ बाप के अलावा मेरे दोस्तों का हाथ रहा। तो एक दोस्त ने बड़ी खूबसूरत बात की कि अपने आप को माफ़ करना सीख लो, क्योंकि तुमने गलत किया, तुम्हें एहसास हो गया, तुम उसको दुरुस्त कर लो और मामला अल्लाह पर छोड़ दो, और अल्लाह से शफीक और रहम करने वाला कोई नहीं है, वो तुम्हें माफ़ कर देगा। लेकिन जब तक तुम अपनी ज़ात को माफ़ नहीं करोगी तुम आगे नहीं बढ़ सकोगी। तो मेरे लिए अपने आप को माफ़ करना सबसे मुश्किल हुआ करता था, जो अब मैंने सीख लिया। थैंक यू सो मच फराह, आप तशरीफ लाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। आपको बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, इज्जत बख्शी। थैंक यू सो मच।
नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त, और वो जिस गज़ल के कुछ शेर आज शेयर भी किए मैंने आपके साथ भी, चूँकि बुज़ुर्गों का जिक्र हुआ, आपके भी वालिद साहब का बहुत जिक्र रहा प्रोग्राम में, तो उसी के 2 अशार उसी गज़ल के आखिर में, उसी पे प्रोग्राम का ख़त्म करते हैं। एक बात सुनो है ये बुज़ुर्गों की अमानत, एक बात सुनो है ये बुज़ुर्गों की अमानत, घर में है बुज़ुर्गों से ही बरकत मेरे बच्चों। वाह वाह, क्या खूबसूरत बात। घर में है बुज़ुर्गों से ही बरकत मेरे बच्चों। और वो जो आप बात कर रही थी ना कि मिलने की ख्वाहिश सबको ही रहती है, और मज़ीद कि मिलो कि बहुत देर तलक हम ना रहेंगे, मिलो कि बहुत देर तलक हम न रहेंगे, जब तक कि है मिलने की सहूलत मेरे बच्चों। वाह 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 वाह, क्या खूब, तालियां इस पर होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।